تیرا محبوب راضی ہونا چاہیے. زمانہ راضی ہو جائے خدا و رسول ناراض ہیں کوئی کچھ بنا نہیں سکتا. زمانہ ناراض ہو گیا خدا و رسول ناراض ہیں تمہارا کوئی کچھ بگاڑ نہیں سکتا. یہ ہم دعا کرتے ہیں. آج پہلی مرتبہ بڑواری کی سرزمین پر میں نے دیکھا کہ سنیت کے دعوے داروں نے اور تعزیہ بنانے والوں نے آج جتنی ہماری تقریر کو خراب کیا اور جتنا آج کا پروگرام جو ہے بیکار کیا ہے، یہ انتہائی افسوس کی بات ہے میرے لیے. ورنہ میں نے کربلا کا سین اور کربلا میں ہونے والے واقعات کو بہت طریقے سے اور سلیقے سے اٹھایا تھا کہ آپ حضرات کو کربلا سنانا بھی ہے، کربلا دکھانا بھی ہے. مگر چلیے جو سنایا جو دکھایا رب قدوس کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا تبارک و تعالی اس سننے اور سنانے کو اپنے دربار کرم میں قبول فرما لے. پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا صدقہ ظاہر فرما دے. رب قدوس آج کی اس پاکیزہ بزم کے سجانے والوں کو، محفل کے سجانے والوں کو اور دامے در میں قدم سخنے حصہ لینے والوں کو اور غلامان رضا کمیٹی والوں کو اے اللہ ان کے بازوؤں میں طاقت عطا فرما دے، ان کی عمروں میں طاقت عطا فرما دے، ان کے فضل میں طاقت عطا فرما، ان کے رزق میں برکت عطا فرما دے. اور پروردگار عالم انہیں اسی طریقے سے دین و سنیت کی خدمت انجام دینے کی توفیق عطا فرما دے. مسلک اعلیٰ حضرت کی ترویج و اشاعت کی توفیق عطا فرما دے. استقامت علی الحق عطا فرما دے. آمین یا رب العالمین. وما علینا الا البلاغ المبین. کھڑے ہو جائیں بارگاہ رسالت میں صلاۃ و سلام. یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات حبیبی یا رسول اللہ کاش ہم بھی گرتے پڑتے آپ کے در تک پہنچتے. روضہ انور کے آگے چوم کر جالی یہ پڑھتے. یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات حبیبی یا حبیب اللہ اے میرے مولا کے پیارے نور کی آنکھوں کے تارے اب کی سے سید پکارے. تم ہمارے ہم تمہارے. یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ. کربلا کے جانثاروں کو سلام. کربلا کے جانثاروں کو سلام. فاطمہ زہرا کے پیاروں کو سلام. فاطمہ زہرا کے پیاروں کو مصطفیٰ کے امام
کربلا زینب کے پیاروں کو سلام، کربلا کی جان اکبر و اصغر پہ جا قربان ہو، اکبر و اصغر پہ جا قربان ہو، میرے دل کے تاجداروں کو سلام، میرے دل کے تاجداروں کو سلام، کربلا کی جانثاروں قاسم و عباس پہ لاکھوں درود، قاسم و عباس پہ لاکھوں درود، کربلا کے شہ سواروں کو سلام، کربلا کے شہ سواروں کو سلام، کربلا کی جانثاروں کو بے بسی میں بھی حیا باقی رہی، بے بسی میں بھی حیا باقی رہی، سب حسینی پرداداروں کو سلام، سب حسینی پرداداروں کو سلام، کربلا کی جانثاروں کو تین دن کے بھوکے پیاسے یا نبی، تین دن کے بھوکے پیاسے یا نبی، آپ کی آنکھوں کے تاروں کو سلام، آپ کی آنکھوں کے تاروں کو سلام، کربلا کے جان یا حسین ابن علی مشکل کشا، یا حسین ابن علی مشکل کشا، آپ کے سب جانثاروں کو سلام، آپ کے سب جانثاروں کو سلام، کربلا کی جان جو غم شبیر میں روتے رہے، جو غم شبیر میں روتے رہے، غم کے مارو اشک باروں کو سلام، کربلا کے جانثاروں کو جس کسی نے کربلا میں جان دی، جس کسی نے کربلا میں جان دی، ان سبھی ایمانداروں کو سلام، ان سبھی ایمانداروں کو سلام، کربلا کے یا خدا اے کاش جا کر میں کروں کربلا کے سب مزاروں کو سلام، جو حسینی قافلے میں تھے شریک، جو حسینی قافلے میں تھے شریک، کہتے ہیں
عطار ساروں کو سلام، کربلا کے جانثاروں کو سلام، فاطمہ زہرا کے پیاروں کو حبیبی یا رسول اللہ اشرفی شیدا تمہارا، اشرفی آقا ہمارا، کر کے دنیا سے کنارہ، رکھتا ہے تم سے سہارا، لو خبر جلدی خدا را، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات علیکہ، صلوات علیکہ۔ السلام علیکم یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکم یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سبھی حضرات درود پاک پڑھ کے بیٹھ جائیے۔ محرم کی 10 تاریخ یعنی کہ یوم عاشورہ آئے گا۔ جیسا کہ ابھی ہم نے بتایا کہ یہ تو کربلا سے چلا ہے، کہ حق پرست 72 تھے اور مقابلے میں 22، وہ سب ناچنے گانے والے تھے، وہ سب خلاف شریعت عمل کرنے والے تھے، اور یہ آپ کی بڑوانی میں بھی جو لوگ خلاف شریعت عمل کریں گے تو ظاہر سی بات ہے کم از کم کچھ بھی ملے حسینی موت تو نہیں ملے گی، ہے نا؟ تو اب کوئی کچھ کرے اس کو چھوڑیے، آپ حضرات جتنے بیٹھے ہیں یہ وعدہ کیجئے اور عہد کیجئے کہ انشاءاللہ یوم عاشورہ کا روزہ رکھیں گے، اور گھر میں بچوں کو، بچیوں کو، خواتین کو، اہلیہ کو روزے کی تلقین کریں گے۔ فرمایا گیا جو عاشورے کا روزہ رکھے گا اللہ تبارک و تعالی 1000 شہیدوں کا ثواب عطا فرمائے گا۔ جو عاشورے کا روزہ رکھے گا اللہ تبارک و تعالی 1000 فرشتوں کا ثواب عطا فرمائے گا۔ جو عاشورے کا روزہ رکھے گا اللہ تبارک و تعالی 1000 حج اور عمرہ کرنے والوں کا بھی ثواب عطا فرمائے گا۔ اور جو 10 محرم کو کسی کو پانی بھی پلا دے گا تو گویا پوری امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پانی پلانے کا اسے ثواب عطا کیا۔ اور جو یوم عاشورہ کو کسی بھوکے کو کھانا کھلا دے گا اللہ تبارک و تعالی گویا اسے پورے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مولا کھانا کھانے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اور فرمایا گیا رمضان پاک کا روزہ رکھتے ہیں نا بھائی، ہم اور آپ پر فرض ہے مسلمانوں پر، مگر محرم کا یہ روزہ فرض نہیں ہے، محرم کا یہ روزہ فرض نہیں ہے، لہذا فرض تو نہیں ہے مگر اہمیت اتنی ہے، حدیث پاک میں آیا کہ جنگل کے خونخوار جانور بھی محرم کی 10 تاریخ کا روزہ رکھتے ہیں۔ جانور روزہ رکھتے، اٹھا کے دیکھو نا کتاب فیضان شریعت، اٹھا کے دیکھیے تو جانور روزہ رکھے گا
اور انسان جانوروں سے بدتر بنے گا تو بولو کیسے کام چلے گا؟ اللہ تعالیٰ گویا محرم کی 10 تاریخ کو جانوروں کو بھی شعور عطا فرما دیتا ہے، ان کو بھی عقل عطا فرما دیتا ہے، اور وہ بھی روزہ رکھتے ہیں۔ مصطفیٰ کے دیوان میں فرمایا گیا جو کسی یتیم بچے کے سر پر محبت سے ہاتھ پھیرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس ہاتھ کے نیچے جتنے بال آ جائیں گے جنت میں اس بندے کے اتنے درجات بلند فرما دے گا۔ اور مزید ارشاد فرمایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا تھا ہر سال میرے آقا روزہ رکھتے، ہر سال میرے آقا 10 محرم کو، اور امام حسین بھی روزہ رکھتے تھے، امام حسین بھی روزہ رکھا کرتے تھے، اور جب تک رہے امام حسن بھی روزہ رکھا کرتے تھے علیہم رضوان۔ کمال تو یہ کہ حضرت فاطمہ بھی روزہ رکھا کرتی تھی 10 محرم کا۔ جن لوگوں نے اور جن گھر والوں نے محرم کو اس طریقے سے منایا، آج ان کے ماننے والے محرم کی 10 تاریخ کو کس طریقے سے منا رہے ہیں۔ عرش اعظم کی عقل بھی دنگ رہ جاتی ہوگی کہ کبھی گمان نہ کیا تھا کہ جس نبی کے نواسے نے جس امت کے لیے ایسی قربانیاں دی وہ امت اس قدر بے راہ روی کا شکار ہو جائے گی۔ فرمایا گیا کہ جو مسلمان کسی ضرورت مند کو کپڑے پہنائے گا، ضرورت مند کو کیا کرے گا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جنت کے اعلیٰ سے اعلیٰ لباس عطا فرمائے گا۔ اور محرم کی 10 تاریخ کو جتنے لوگ بیٹھے ہیں یہ عہد کر لیں کہ ہم گھر کی خواتین کو انشاءاللہ گھر کے باہر نکلنے نہیں دیں گے، بے پردگی کا مظاہرہ کرنے نہیں دیں گے، ورنہ ایسے مردوں پر لعنت فرمائی ہے کہ جن کی گھر کی خواتین جو ہے وہ مارکیٹ میں آ کر یا بازار میں آ کر اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شریعت کا اپنے عمل سے مذاق اڑائیں، رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو پامال کریں۔ بے پردگی، پردہ نہ کرنا، پردے کا کرنا فرض ہے، پردے کا کرنا اور نہ کرنا حرام ہے، اور حرام کام کرنے والا خدا کے خیر و غضب میں گرفتار ہے۔ انہی عورتوں کی وجہ سے آج محرم میں جو بھی طوفان بدتمیزی ہو رہی ہے نا، انہی خواتین کی وجہ سے ناقص العقل ہیں، کہیں بھی پیسے چڑھاتی ہیں، کچھ بھی دیتی ہیں، الٹے سیدھے دھاگے پہنتی ہیں، ناقص العقل ہیں۔ اور یہ بننے بنانے والوں کی جیبیں پھوکٹی میں گرم ہو جاتی ہیں۔ کسی کو ناریل ملتا ہوتا حضرت ہے نا، ایسے ناریل وغیرہ بولتا ہے، اچھا ہوا، چلو اللہ کا شکر ہے آپ نے ماشاء اللہ، اللہ تعالیٰ ایسی جو ہے ایسی چیزیں دیکھنے سے محفوظ ہی رکھے نا۔ بھائی ہم نے بھی نہیں دیکھا مگر لوگ مجھے بتا جاتے ہیں ہاں آگے دیوانوں، لہٰذا روکو، یعنی آج ہی سب پر عمل ہو جائے ایسا تو نہیں ہو سکتا، مگر کوشش کرو آج اگر 10% انقلاب آیا یا 10% لوگوں کو ہدایت مل گئی، کل انشاءاللہ 20 ہو جائیں گے، آگے جا کے 40 ہو جائیں گے۔ ایک وقت آئے گا جب گمراہیت کا جو ہے سلسلہ ختم ہو جائے گا، مولا سب کو ہدایت پر گامزن فرما دے گا۔ اور عرض یہ کر رہا تھا کہ محرم کی 10 تاریخ کو کچھ کرنا ہے، اپنے گھر والوں کو کپڑے لے کر آؤ، بیوی جو بولے تو گھر میں برتن لے کر آؤ، ماں کے لیے نئے کپڑے، شوہر کے لیے نئے کپڑے، داماد جس کو دینا ہو جی، داماد ہو، بیٹی ہو، بیٹا ہو، پوتی ہو، پوتا ہو، نانی ہو، کوئی ہو، کیا لے کر آؤ ان کے لیے؟ نئے کپڑے لے کر آؤ، خوب خرچ کرو۔ لوگ غم مناتے امام حسین کی شہادت کا، جہالت کی بات ہے، اپنے باپ کا 3 روز سے زیادہ نہیں منا سکتے غم، تو حسین پاک کا 1400 سال سے چلا رہا کیا جہالت ہے۔ فرمایا کہ جو اپنے بال بچوں پر، اپنے گھر والوں پر محرم کی 10 تاریخ کو زیادہ سے زیادہ خرچ کرے گا، اللہ تبارک و تعالی سال بھر تک اس کو محتاجی سے دور فرما دے گا۔
غریبی سے دور فرما دے گا، تنگ دستی کو دور فرما دے گا، مفلوج الحالی کو دور فرما دے گا، سال بھر تک کے لیے اس کے رزق میں فراوانی عطا فرما دے گا، رزق میں برکتیں عطا فرما دے گا، رحمتوں کے دروازے وا فرما دے گا۔ تو یہ محرم کی 10 تاریخ کو کرو، 4 رکعت نماز نفل اور پڑھ لینا۔ ظہر کی نماز کے بعد کیا پڑھو گے؟ 4 رکعت نماز نفل، ہر رکعت میں 1 مرتبہ الحمد، 50 مرتبہ قل واللہ کی سورت، ہر رکعت میں 1 مرتبہ الحمد شریف اور 50 مرتبہ سورت، پھر رکوع سجدہ، پھر کھڑے ہو گئے، پھر ایسے ہی پڑھو۔ فرمایا ایک سلام سے نیت کی میں نے 2 رکعت نماز نفل واسطے اللہ تعالیٰ کے محمد رکعت شریف کے، اللہ بس ہو گئی، ٹھیک ہے نا بھائی؟ فرمایا کہ جو یہ نماز کو پڑھ کر اور اس نماز کے بعد 70 مرتبہ درود پاک پڑھ لے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے 50 سال پچھلے 50 سال اگلے گناہوں کو معاف فرما دے گا، اور فرشتوں کی دنیا میں یا نور کی دنیا میں اس کے لیے نور کے 1000 محل تعمیر فرمائے گا۔ چھوٹا سا عمل ہے، کتنی برکت ہے۔ محرم کی 10 تاریخ اس طریقے سے مناؤ، دعاؤں کے لیے ہاتھ اٹھاؤ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علیہ نبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم، دل مارک مستقیم، بحق ایاک نعبد و ایاک نستعین، یا رزاق یا جبار یا خالق یا مالک یا مصور یا عزیز یا جبار یا قہار یا ستار یا رحمان یا رحیم۔ میرے کریم اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے آج کی اس بزم پاک میں جو پڑھایا گیا، سنایا گیا، کوئی غلطیاں ہو گئی ہیں تو معاف فرما دے۔ غلامان رضا کمیٹی کے نوجوانوں نے آج کی اس محفل پاک کا اہتمام کیا اور شیرینی اور خوشبو وغیرہ کا انتظام کیا، گل پوشی وغیرہ کر کے اپنی سعادت میں اضافہ کیا۔ اے اللہ اپنا کرم فرما کر میرے مولا، اگر کوئی کوتاہیاں ہو گئی ہوں بزم پاک کے سجانے میں تو معاف فرما دے، اور آج کی اس بزم پاک کو اپنی بارگاہ کرم میں قبول فرما لے۔ یا اللہ اپنے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ ناز میں آج کی اس پاکیزہ بزم کے ثواب کو بزم غلامان رضا کمیٹی کی جانب سے میرے مولا قبول فرما لے۔ یا اللہ پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے تمام صحابہ کرام، خلفائے راشدین، عشرہ مبشرہ، پنجتن پاک، بالخصوص حضرت مولا علی کے دل کا سرور، حضرت فاطمہ کی آنکھوں کا نور، حضور فیض گنجور، زمان رسالت کے مہکتے ہوئے پھول، تاجدار کربلا سید الشہداء امام حسین علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کی مقدس بارگاہ میں، اور ان کے آوان و انصار، ان کے محبین، کربلا میں شہید ہونے والے ان کے رفقا، ان سب کی مقدس ارواح کو ایصال ثواب پیش قبول فرما۔ یا اللہ حسین پاک کے صدقے سلسلہ قادریہ، چشتیہ، نقشبندیہ، سہروردیہ، برکاتیہ، اولعلائیہ، اشرفیہ، نوریہ، رضویہ، میرے مولا تمام سلاسل جن کے نام بھی نہیں لیے میں نے، اے اللہ تو نیتوں کا جاننے والا ہے، تمام سلاسل کے تمام خلفاء، تمام سلاسل کے تمام ائمہ، تمام خلفاء، تمام مریبین، تمام معتقدین کی مقدس روح کو ایصال ثواب پیش کرتا ہوں، قبول فرما۔ یا اللہ پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے، حسنین کریمین کے صدقے، میرے مولا حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک، اور اب سے لے کر قیامت تک جتنے بھی مومن مرد عورت جن سے گزرے، صبح قیامت تک گزریں گے، سب کو ایصال ثواب پیش مولا قبول فرما۔ یا اللہ ایصال ثواب کی برکت سے گزرنے والوں میں جو گناہگار گزرے ان کی مغفرت فرما۔ اے اللہ
جو نیکوکار گزرے ان کے درجات میں بلندی عطا فرما۔ اے اللہ جو لوگ دنیا میں ہیں اور صبح قیامت تک آئیں گے سب کو ایمان و عمل کی اور ہدایت کی دولت نصیب فرما دے۔ اے اللہ ہم سب کو سامان آخرت اکٹھا کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اے اللہ ہمارے اٹھی ہوئی ہاتھوں کی علاج فرما کر ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے، ہم سب کی خطاؤں کو درگزر فرما دے، ہم سب کے عیبوں کی پردہ پوشی فرما دے، ہم سب کے جرموں کو اپنے دامن کرم میں چھپا لے۔ ہم لوگوں میں جو بیمار ہیں انہیں شفا کامل عاجل عطا فرما دے، صحت و تندرستی عطا فرما دے۔ اے اللہ جو پریشان حال ہیں ان کو خوشحال بنا دے، جو مغموم ہیں ان کو غموں سے نجات دلا دے، جو مقید ہے قید سے رہائی عطا فرما دے، جو پریشان حال ہیں پریشانیوں کو دور فرما دے۔ اے اللہ حاضرین محفل کے بازوؤں میں طاقت عطا فرما، ان کی عزت و آبرو کاروبار دکان و مکان کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہماری پیشانیوں میں سجدوں کی تڑپ پیدا فرما۔ اے اللہ دلوں میں عبادت کا شوق پیدا فرما، بندگی کا ذوق پیدا فرما۔ آقا کی محبت میں زندگی، آقا کی محبت میں موت عطا فرما۔ موت آنے سے پہلے زندگی میں کم از کم ایک مرتبہ گنبد خضرا کی زیارت کی سعادت عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ اے اللہ پھر سے دعا ہے میری مولا، جن نوجوانوں نے اس بزم کو سجانے میں رات دن دوڑ بھاگ کر حصہ لیا، اے اللہ ان کو بھی برائیوں سے دور فرما کر اچھائیوں کے قریب فرما دے، ان کو بھی جھوٹ اور فریب سے دور فرما کر سچائیوں کے قریب فرما دے۔ یا اللہ نافرمانیوں سے دور کر کے بزرگوں کی بارگاہ کا، والدین کی بارگاہ کا فرما بردار بنا دے۔ اے میرے کریم تیرا اور تیرے حبیب کا فرما بردار بنا لے۔ اے اللہ اپنے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا صدقہ ظاہر فرما۔ میرے مولا جو لوگ بزم حسین پاک کی محفل میں آئے ہیں، اے اللہ میں جانتا ہوں کہ یہ کسی کے آنے اور بلانے کی منزل نہیں ہے، یہ تیرے محبوب کے چن لینے کی منزل ہے، تیرے محبوب کے بلا لینے کی منزل ہے۔ اللہ کے رسول جسے چاہے لیتے ہیں وہ آ جاتا ہے، اور جسے نہیں چاہتے ہیں وہ پیچھے کھڑا رہتا ہے مگر آ نہیں پاتا۔ اے اللہ جن لوگوں کو تیرے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ریجیکٹ کر دیا، بائی کاٹ کر دیا، پروردگار عالم باقی اگر بائی کاٹ ہونے جیسا کام کیا ہے تو اے اللہ ان کے ساتھ اپنے عدل کا مظاہرہ فرما دے، اور اے اللہ جو لوگ حاضر ہوئے ہیں ہم لوگوں کے ساتھ اپنے فضل کا مظاہرہ فرما دے۔ مولا موت آنے سے پہلے زندگی میں کم از کم ایک مرتبہ گنبد خضرا کی زیارت کی سعادت عطا فرما دے۔ یا اللہ دوران بیان کوئی غلطیاں، کوئی لغزشیں ہوئی ہوں سننے اور سنانے میں ہمیں معاف فرما دے، ہمارے سامعین کو معاف فرما دے۔ میری خاک یا رب نہ برباد جائے، پس مرگ کر دے غبار مدینہ، رہیں ان کے جلوے بسیں ان کے جلوے، میرا دل بنے یادگار مدینہ۔ دنیا میں ہر آفت سے بچانا مولا، عقبہ میں نہ کچھ رنج دکھانا مولا، پہنچوں جو در پاک پیغمبر کے حضور، اس وقت تو ایمان پہ اٹھانا مولا۔ دل درد سے بسمل کی طرح لوٹ رہا ہو، سینے پہ تسلی کو تیرا ہاتھ دھرا ہو۔ یا رسول اللہ گرمات کے وقت سر تیری چوکٹ پہ دھرا ہو، جتنی ہو قضا ایک ہی سجدے میں ادا ہو۔ روزائے مدینے سے باد صبا، ہجر میں دل ہمارا بہلتا رہے، اور یا رسول اللہ ہر گھڑی تم ہمیں یاد آتے رہو، عشق میں دل ہمارا مچلتا رہے۔ وقت آ جائے ارشد کا جب آخری، رنگ لائے میری نسبت قادری، گوشے دامن پاک ہو ہاتھ میں آقا، سامنے تم رہو دم نکلتا رہے۔ ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی
یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما محمد معظم الجود والکرم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اٹھیے اور تورک بانٹ دیجیے. الحق مر